حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش میں کئی واقعات جو ہمارے بچوں کی پیدائش کے وقت ہمارے لیے باتیں ضروری ہیں، ان میں سے بنیادی طور پر اہم باتیں 6 ہیں۔ جب بھی بچہ پیدا ہو تو 6 بنیادی باتوں میں سے پہلی چیز ہے اذان دینا، دوسری تحنیک، تیسری نام رکھنا، چوتھا عقیقہ کرنا، پانچواں سر کے بال منڈوانا اور چھٹا لڑکا ہو تو ختنہ کرنا۔ اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ خاندان کا کوئی بزرگ یا کوئی نیک آدمی علماء میں سے، مشائخ میں سے دائیں طرف اذان اور بائیں طرف اقامت۔ اب سمجھیے کہ اللہ کا نام سب سے پہلے بچے کے اندر ڈال دیا گیا اور اب نماز جنازہ یعنی نماز کھڑی ہونا باقی ہے۔ دوسری چیز ہے تحنیک۔ تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو ہماری زبان میں ہمارے ہاں گھٹی کہتے ہیں۔ یہ گھٹی دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ والد، دادا یا کوئی بھی نیک آدمی خاندان کا یا معاشرے کے کوئی بزرگوں میں سے، علماء میں سے کسی سے بھی کروا لی جا سکتی ہے۔ کھجور کو لیا جا سکتا ہے، شہد کو لیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے چبا کر کہ ان کا لعاب جو ہے وہ اس چیز میں داخل ہو جائے اور وہ بچے کو گھٹی دے دی جائے۔ یہ گھٹی دینا یہ سنت بھی ہے اور گھٹی دینا یہ اسلامک ویکسینیشن بھی ہے۔ گھٹی دینا یہ سنت بھی ہے اور اسلامک ویکسینیشن بھی ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ویکسین کرواتے ہیں تو کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر ان بیماریوں سے لڑنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اور بیماریاں ہی ڈالی جاتی ہیں ویکسین کے ذریعے استعداد بڑھانے کے لیے۔ تو یہ اسلامک ویکسینیشن ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب خاندان کے بڑے نے یا کسی اللہ والے نے گھٹی دی، تحنیک کی، ایک تو سنت رسول اللہ زندہ ہوئی، پوری ہوئی۔ دوسرا، اس علاقے میں، اس زمانے میں، اس دن اور اس وقت، اس سراؤنڈنگ میں جو بیماریاں تھیں، جو حالات تھے، اس کے مطابق ویکسینیشن ہوئی اور یہ بڑے سے لے کے آج آنے والے چھوٹے بچے کے اندر منتقل ہو گئی۔ اگر ہم ویکسینیشن باہر سے منگواتے ہیں تو اس میں کئی قسم کے معاملات ہیں۔ یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غلط ہی نہ بن گئی ہو، یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی نے غصے میں کچھ اقدام اچھا برا نہ کر دیا ہو، پھر ایکسپائر بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، یہ بھی سارے احتمالات تو ہیں۔ پھر ایک ملک میں ایک ویکسین بنی، دوسرے ملک میں جا کے لگی، تو ممکن ہے کہ اس ویکسین کے بننے سے لے کے پہنچنے تک اس علاقے میں کچھ تبدیلیاں آئی ہوں، بیماریوں میں، آب و ہوا میں، موسم کا کوئی بھروسہ تو نہیں۔ تو یہ جو ویکسین ہوتی ہے جو بڑے کرتے ہیں، یعنی یہ جو تحنیک کا عمل ہے، یہ بیسیکلی اسلامک ویکسینیشن ہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو سنت بھی پوری ہوئی اور فائدے بھی مل گئے سارے۔ تیسرا ہے نام رکھنا۔ 6 جو باتیں ہیں، اذان دینا، گھٹی دینا، نام رکھنا، عقیقہ، سر منڈوانا اور ختنہ۔ تیسرا ہے نام رکھنا۔ اچھا نام رکھنا چاہیے۔ آج کل بڑا فیشن ہے کوئی ایسا نام ہو جو بالکل یونیک ہو، تو نام ہمیں رکھنے چاہیے اچھی نسبت کے ساتھ۔ انبیاء، صحابہ، صحابیات، انبیاء کے گھر کی عورتیں، ان مبارک ناموں کے اوپر نام رکھنا یہ سنت ہے اور یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ یا پھر عبداللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کوئی نام رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ چوتھی چیز ہے عقیقہ کرنا۔ عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے۔ عقیقے کا مقصد کیا ہے؟ عقیقے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی سنت۔ دوسری بات، اولاد جیسی نعمت کا شکر ادا کرنا جان کو دے کے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اولاد کی بیماریوں سے، مصائب سے، آفات سے حفاظت کا انتظام۔ چوتھی چیز، اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی ایک زندہ جان کا شکرانہ عقیقے کی صورت میں، اور یہی شکرانہ عید الاضحیٰ میں بھی کیا جاتا ہے۔ پانچویں بات، عقیقے کے ذریعے اولاد کے اندر سے والدین کی نافرمانی کا جو عنصر ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ والدین نے سارے معاملات سنت کے مطابق کیے ہوں، اگر والدین نے ہی گناہ کیے ہوں تو معاملہ کچھ اور۔ عقیقہ کرنے کا وقت کیا ہے؟ عقیقے کا وقت ہے بچے کی پیدائش کا 7واں دن۔ 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لے، لیکن 7واں افضل ہے۔ اگر کسی کے دن زیادہ گزر گئے، مہینوں گزر گئے، برسوں گزر گئے، اب اگر کرنا چاہتا ہے تو ابھی بھی 7واں دن۔ 7واں دن کیسے چیک ہوگا؟
تو ایک آدمی جمعرات کو پیدا ہوا تو بدھ 7واں ہوا، ایک آدمی پیر کو پیدا ہوا تو اتوار 7واں ہوا، تو اس اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ عقیقہ قربانی کے جانوروں میں بھی اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے فائدے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کیا۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ہو یا بکری، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 2 اور 1۔ ہاں وسائل نہیں ہیں تو لڑکے کے لیے بھی 1 کر سکتے ہیں، اور بالکل بھی وسائل نہیں ہیں تو بغیر عقیقے کے بھی گزارا ہو سکتا ہے اگر انسان غریب ہے، وسائل نہیں ہیں۔ لیکن عقیقہ میں جانور ہی ذبح کرنا مقصود ہوتا ہے، پیسے دے دینا اس سے کام نہیں ہوتا۔ پھر عقیقے کا گوشت اس کے بھی 3 حصے کروانا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ جس طرح قربانی کے گوشت کے 3 حصے مستحب ہیں، لیکن اگر کوئی اوپر نیچے کر لیا جائے تو ہر طریقے میں گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 5ویں چیز ہے سر منڈوانا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 5ویں چیز ہے سر منڈوانا۔ تو سر منڈوانے کا حکم یہ ہے کہ ان سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ سنیے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، کیا میں اپنے بیٹے کے سر پر عقیقے کے جانور کا خون مل دوں؟ یہ اس زمانے میں وہاں رواج تھا۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کے سر کو مونڈ دو اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی یہ مساکین میں یا اوفاظ میں صدقہ کر دو۔ مساکین میں صدقہ کر دو یا اوفاظ میں۔ اوفاظ کون ہیں؟ یہ تمام مدرسے والے اوفاظ میں شامل ہیں، تمام خانقاہیں اوفاظ میں شامل ہیں۔ اوفاظ کون ہیں؟ اصحاب صفہ، وہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر کو خاندان کو چھوڑ کر مسجد میں مدرسے میں رہتے تھے، یہ اوفاظ کہلاتے تھے۔ گویا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایسی کوئی اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے تو جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور واضح احکام موجود۔ 6ٹھی چیز ہے ختنہ کروانا۔ تو جب بچہ پیدا ہو تو یہ 6 معاملات آتے ہیں۔ یہ تفصیل سے اس لیے بتا دیے کہ دن رات یہ معاملات لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے، مجھے میسیج کرتے رہتے ہیں، جی حضرت ایک تو دعا کریں، بچہ ہو گیا، بچی ہو گئی، اب بتائیں کیا کیا کرنا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور یہ 6 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں بچوں کی پیدائش سے متعلق۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔